اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے ہے۔ اللہ والو، یہ دشمنوں کی توبہ کروا دینے والا عمل ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے جو مضمون کو بیان کیا ہے وہ اس مضمون کے حوالے سے 128 جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق حضور الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ دوسری اور آخری آیات مبارکہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے 129 رکھی ہے اس کا تعلق مضمون کے حوالے سے اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ قرآن تو الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا ہی حضور کی ثنا اور توصیف میں اترا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں خاص الخاص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو بیان کیا گیا، جس طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ سب ان تمام آیت کو پڑھیں جو حضور کی شان میں اتری ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 128 جس کا تعلق مضمون کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ آپ کو کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفسر قرآن کے پاس جانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ آپ کے اپنے اندر سے آواز آئے گی کہ اللہ نے جہاں جہاں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے اس ساری شان کو اس ایک آیت کے اندر بند کر دیا ہے، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے رب کی عبادت میں مشغول تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو وحی نازل کی کہ اے میرے کلیم سمندر کے کنارے پہنچو، 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، ہم کوئی راز تمہارے اوپر کھولنا چاہتے ہیں۔ 3 کشتیاں مسافروں سے بھری ہوئی آ رہی ہیں، ان کو خبر دو کہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے اور سمندر کے کنارے تشریف لے گئے۔ اب سمندر میں بالکل ٹھہراؤ ہے، کوئی طغیانی نہیں ہے، کوئی موجیں نہیں ہیں، بالکل سمندر پرسکون ہے اور کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک کشتی نمودار ہوئی۔ جب وہ کشتی قریب آئی جہاں تک کہ آپ کی آواز پہنچ سکے تو موسیٰ علیہ السلام نے با آواز بلند ان کو مخاطب کیا کہ احتیاط سے آنا، اللہ والو، اللہ کا امر آنے والا ہے، اور جو گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ کے امر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کشتی میں سوار ملاح نے کہا اے موسیٰ، اللہ کے امر کو کون روک سکتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں تو ہم اس میں راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ جیسے ہی کشتی قریب آئی کنارے کے پاس ایک موج اٹھی، کشتی کو پلٹایا اور مسافر سمندر بوس ہو گئے۔
کشتی بھی تباہ ہو گئی اور سارے مسافر بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ کوئی موج نہیں تھی، کوئی طغیانی نہیں تھی، ان کو سمندر کیسے کھا گیا۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پرسکون زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اللہ والو، اللہ ایسے ہنگامے برپا کر دیتا ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہی اعلان دوبارہ دہرایا، متنبع کیا، اے کشتی والو خیر سے آؤ، اپنے رب سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی، کیونکہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ ملاح نے اور مسافر نے وہی جواب دیا کہ اللہ کی آئی کو کون روک سکتا ہے؟ اگر اللہ ہمارے ڈوبنے پر راضی ہے تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں، جیسے میرا رب چاہے گا ہم راضی ہیں۔ جیسے ہی کنارے پہ کشتی پہنچی اللہ کا امر آیا اور کشتی ڈوب گئی، سب ڈوب گئے اور مر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ سارا نظارہ دیکھتے رہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہے۔ کچھ دیر اور گزری اور اس کے بعد تیسری کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ جب کچھ قریب آ گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اے کشتی والو خیر سے آنا، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے امر کو کون روک سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے امر کو ٹال دے؟ لیکن اگر وہ ہمیں مار کے راضی ہے تو ہم مر کے رہیں گے۔ لیکن موسیٰ، اس کی رحمت بھی تو ہے، ہم سفر کر رہے ہیں تو اس کی رحمت کے بھروسے پہ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں نظر کشتی پہ نہیں ہے، ہماری نظر سمندر پہ نہیں ہے کہ سمندر پرسکون ہے، کوئی طغیانی نہیں ہے، طوفان نہیں ہے، ہماری نظر تو اپنے رب کی رحمت پر ہے۔ اب کشتی قریب آئی اور خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پہ لگ گئی۔ مسافر زندہ سلامت کشتی سے اتر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب سوچوں میں پڑ گئے، وہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے گھر میں کیا پیغام دیا تھا کہ 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، کشتیاں تو 2 ڈوبی ہیں، ایک تو بچ گئی ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا تو نے تو کہا تھا کہ 3 کشتیاں ڈوبنی ہیں، یہ تو 2 ڈوبی ہیں، ایک بچ گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ تو نے ان کا جواب نہیں سنا؟ جب تو نے ان کو میرے امر کا بتایا تو انہوں نے میرے امر کو بھی مانا، لیکن دستک میری رحمت کے دروازے پہ دی۔ اے موسیٰ، جب مجھے میری رحمت کے دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے تو مجھے میری عزت کی قسم میں اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کو ناکام نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ والو، اللہ رب العزت فرماتا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرے پہ بھروسہ کرو اور بولو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا رب العالمین، جب کوئی نمازی تجھے پکارتا ہے تو تو کیسے جواب دیتا ہے؟ یہ آخری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، بھروسے سے کیا ملتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے وظیفے کی طرف۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب کوئی نمازی مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، جب کوئی روزے دار تجھے پکارتا ہے تو تیری رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا، جب روزے دار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، یا اللہ، جب کوئی گنہگار تجھے پکارتا ہے تو پھر تو کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا، جب کوئی گنہگار مجھے پکارتا ہے تو میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے رب العزت، جب نمازی پکارتا ہے تو تو 1 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، جب روزے دار پکارے تو 1 بار کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لیکن جب گنہگار پکارتا ہے تو تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا راز ہے؟
تو رب کریم نے فرمایا جب نمازی نے پکارا تو اس کا بھروسہ اس کی نماز پہ تھا، جب روزے دار نے پکارا تو اس کا بھروسہ اپنے روزے پہ تھا، پر جب گنہگار پکارتا ہے تو اس کا بھروسہ میری رحمت پہ ہوتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو۔ اللہ نے جتنی مشکلیں ڈالی ہیں، بیماریاں ڈالی ہیں، رکاوٹیں ڈالی ہیں، مالی تنگ دستی ہے، اللہ کی رحمت ہی دور کرے گی۔ اللہ والو، اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا کرو۔ اللہ والو، یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے تو پھر وہ ان 2 آیات کے ساتھ چمٹ جائے۔ اللہ والو، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان خاص الخاص اس پر اللہ کی رحمت ہو تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس کی تاثیر صرف 7 دن میں آ جاتی ہے، صرف 7 دنوں میں۔ جیسے آج جمعرات ہے، آج آپ نے عمل شروع کیا، اگلی جمعرات تک آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ پھر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے تاکہ اس کی تاثیر آپ کی روح میں، آپ کے بدن میں اتر جائے۔ 7 دن کے بعد پھر آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ 7 دن کے بعد جب آپ عامل بن جائیں گے اور نماز کے بعد یہ 2 آیت مبارکہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں گے تو کملی والے کی خاص توجہ شامل حال ہو جائے گی۔ گھر میں ہیں، سوئے ہیں، باہر ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں کملی والے کی نظر ہوگی۔ جس کے اوپر کملی والے کی نظر ہو جاتی ہے اس سے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جادو ٹونے دور ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، غربت دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کی بندش دور ہو جاتی ہے، کاروباری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، جنات والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دن ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 دن کے بعد ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو، اگر یہ عمل آپ استقامت کے ساتھ کرتے رہو گے تو ایک دن اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ یہ عمل ضمانت ہے ولایت کی، ولایت کی ضمانت ہے یہ عمل، ولایت کی۔ کسی بھی عمل کے ساتھ ولایت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہر عمل کے ساتھ یقین چاہیے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، اس عمل کے ساتھ یقین بھی نہیں چاہیے۔ جس نے بغیر اعتماد کے، بغیر بھروسے کے، بغیر کامل یقین کے اندر ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کیفیت کے ساتھ بھی اللہ کی مدد کو پکارو گے تو اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، بد دلی کے ساتھ کرو، تب بھی یہ قبول ہی قبول ہے۔ دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اس کی تاثیر 7 دن میں آ جاتی ہے۔ 7 دن کے بعد آپ عامل ہو جاتے ہیں۔ خود بھی نفع اٹھاؤ اور خدا کی مخلوق کو بھی نفع دو۔ دوسری بات یہ کہ گھر میں جو عورتیں ہیں پریشان ہیں کہ میرا شوہر دوسری عورتوں میں منہ مارتا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی میں، شوہر خرچہ نہیں دیتا، نہ بچوں میں دھیان دیتا ہے، نہ بیوی کو توجہ دیتا ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، خدا نخواستہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، بہنوئی، داماد، دوست، کوئی ہمسایہ وغیرہ کوئی نشہ کرتا ہو، یہ وظیفہ 12-14 سال سے جس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائی ہے۔ جادو ہو، جنات ہو، نظر بد ہو، نشے کی لت لگی ہو، جوا کھیلتا ہو، دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتا ہو، عورتوں والے معاملات ہوں، اللہ والو کچھ بھی ہو، اللہ اس وظیفے کی برکت سے ہر معاملہ درست فرمائے گا۔ مالی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، ہر قسم کی بری لت ہے، جس نے ان
ان 2 آیات کو پڑھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ جب ان آیات کا ورد کیا جاتا ہے، وظیفہ کیا جاتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلے تھے، وہ کسی اور عمل سے نہ کھل سکتے ہیں اور نہ ہی کھلیں گے۔ جادو کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، بندش ہے، غربت ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہو، اس آیات کو 21 بار پڑھ کے اول و آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اور حسب توفیق صدقہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 21 دن کے اندر اندر جادو ٹونا، نظر بد، حسد، کالی نظر، بندش، غربت، کاروبار، پریشانی، گھریلو جھگڑے، نشے کی لت، سب کچھ ختم ہو جائے گا 21 دن کے اندر اندر۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساری زندگی اللہ والو اس کو اپنی عادت بنا لو اور اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ والو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ 7 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ 7 دن کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ کسی بھی وقت دن میں سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں آپ نے۔ ساری زندگی اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے جو کرم، جو رحمتیں آپ پر ہوں گی، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جتنا تو میں نے بتایا ہے اتنا تو ہوگا ہی، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔